السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج ہمارا 29واں پارہ ہے اور اس کی سورہ ملک شروع میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خاص طور پر سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ سورت اس کی تلاوت عذاب قبر سے بچاتی ہے اور قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوگی اس کے پڑھنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے آثار مذکور ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا انکار کیا، بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عظیم پانی میں قدرت بتائی جو ہم پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ اس پانی کو زمین کے اندر لے جائے تو کون اوپر لا سکتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ القلم شروع ہو رہی ہے، اخلاقی حوالے سے بڑی زبردست بات کرتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر اس کے برعکس ایک کافروں کے بڑے کا برا اخلاق بیان فرمایا۔ اس کے بعد باغ والوں کا قصہ ذکر فرمایا کہ جس میں اس بات کی نشاندہی کی کہ بخیل اور کنجوس لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اس کے بعد مشرکین کے ساتھ مناظرہ ہے، اور جب پریشانی زیادہ ہو جائے اور مشرکین سے زیادہ اذیت ملنا شروع ہو جائے تو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم ہوا۔ جس طرح پہلے پاروں میں اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر کرنے کا حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی طرح جب ابھی صبر کا حکم ہوا تو ساتھ ایسے نبی کا بھی ذکر فرمایا کہ جس نے صبر نہیں کیا، بے صبری کی، مچھلی والا یعنی یونس علیہ السلام کہ ان جیسے نہ ہو جانا۔ اس کے بعد یہ دائی کے لیے ایک بڑی ضروری بات ہے کہ وہ جلدی نہ کرے بلکہ صبر کا مظاہرہ کرے اور نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے۔ جبکہ سورہ حاقہ قیامت کے عظیم احوال کا تذکرہ کرتی ہے، ان احوال پر انسان غور کرے تو دل دہل جاتے ہیں کہ وہ کیا منظر ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں اور بائیں ہاتھ میں دے گا۔ تو جو خوش قسمت آدمی جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ کیا کہے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، کہ پڑھو یہ ہے میرا نامہ اعمال۔ اور دوسرا بدبخت کیا کہے گا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اہل جنت میں سے بنائے۔ سورۃ المعارج، اس صورت میں بھی قیامت کے حالات کا ذکر ہے۔ اس صورت میں جنتوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج ہم میں کتنے % لوگ ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی صفات والا بنائے۔ سورہ نوح شروع ہو رہی ہے، اس میں نوح علیہ السلام کی محنت کی صفات کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے دعوت کے مختلف اسلوب اختیار کیے، اس کے باوجود ان کی قوم نے بڑی سختی سے مخالفت کی۔ اس میں خاص طور پر استغفار اور ان کے ثمرات کا تذکرہ ہے۔ والدین کے لیے دعا کا خاص طور پر اہتمام فرمایا، رب اغفر لی ولوالدی۔ سورۃ الجن شروع ہو رہی ہے، جنوں کے اسلام کا تذکرہ کرتی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر ان کے احوال بھی بیان کیے کہ ان میں سے کچھ مسلم ہیں اور کچھ کافر ہیں۔ اسی طرح یہ صورت مشرکین اور نجومیوں کے باطل ہونے کا بھی بتاتی ہے۔ اس کے بعد علم غیب کا دعویٰ کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی خاص ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم غیب نہیں ہے سوائے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے۔ سورۃ المزمل، یہ داعی کے لیے خاص صورت ہے کہ جس نے دعوت کا کام کرنا ہے اس کو سب سے زیادہ جو چیز مدد دیتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، جس طرح قیام اللیل، قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر تدبر اور غور و فکر۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ قول ثقیل یعنی دعوت کا کام
اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ رات کا قیام کیا جائے، بے شک تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ المدثر شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کے متعلق باتیں اور ان کے متعلق بھی جو دعوت کے منکر ہیں، اور ان کے متعلق بھی جو دعوت والے ہیں، اسی طرح جنہوں نے تصدیق کی اور جنہوں نے کفر کیا۔ اس کے بعد نصیحت سے منہ موڑنے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ان کی مثال گدھوں جیسی ہے۔ سورۃ القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جب قیامت آئے گی اس دن جو اس کا حال ہوگا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ قیامت کے دن کی صفات بیان فرمائی۔ تو ہم نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ انسان کا کسی اور صورت میں اس طرح بار بار ذکر نہیں ہوا جس طرح اس صورت میں ہوا ہے۔ قرآن مجید پر غور کیجئے، انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ سورۃ الدہر، پیدائش کی حقیقت کو اختصار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اسی طرح عذاب کی صفات جو کفار کو پیش آنے والا ہے اس کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر میں سورۃ الف لام میم سجدہ اور دہر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورۃ المرسلات دوبارہ جی اٹھنے کا ثبوت ہے اور اس کی جزا بھی۔ اس کے بعد بار بار جھٹلانے والوں کے لیے وعید کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ ویل یومئذ للمکذبین، انسان کو خبردار رہنا چاہیے کہ اس عظیم دن یعنی روز قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تیاری کی توفیق دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اس کی رضا کا باعث ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام